زبیر صاحہ یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے پاکستان میں، اور الٹیمیٹلی جس کی جان جا رہی ہے وہ بھی اس ملک کا شہری ہے۔ طریقہ کار صحیح ہے غلط ہے مجھے معلوم نہیں ہے، کسی کو اپنے حق کی آواز بلند کرنی چاہیے، روڈز بند نہیں ہونی چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارا جانا چاہیے، اگر کوئی بھی لا قانونیت کہیں سے آئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گروپ کھڑا کیسے ہوا؟ پہلے آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، مسئلہ جو ہے آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کی جائے گی، مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، بیکاز کل تک تو اگر کل یہ پروگرام ہو رہا ہوتا نا تو فیصل پاٹا بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے، تمام وزراء ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے، اور جس طرح سے کر رہے تھے کہ جی یہ اسٹیٹ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سیریس ترین ایشوز ہیں۔ 2017 میں جو ایگریمنٹ کیا تھا، کیا جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو بھی اس وقت موجود تھے وہاں، میرا خیال ہے پاک فوج کے وہ جو بھی تھے، کیا ہم اون کرتے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ فنڈامنٹل کویسچنز ہیں۔ کیا جو اس سے پہلے ایگریمنٹ کیا گیا جس کا حوالہ ابھی آپ دے رہے ہیں، کیا ہم اون کرتے ہیں؟ حکومت پاکستان اون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور آج بھی اگر ندیم آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو شیخ رشید صاحب کی، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، آپ ریفرنس کر رہے تھے، آج بھی انہوں نے ایک ماس کنفیوژن کریٹ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر جو ہیں وہ یہاں سے ملک سے نکالے جائیں، تو فرینچ ایمبیسڈر تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر فرینچ ایمبیسڈر آ جائیں گے آپ پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ آج آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں نکالیں گے، آپ نے یہ ریزن دیا ہے کہ وہ ہے نہیں موجود، اس لیے ہمارا نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سو ماس کنفیوژن ہے۔ 3 دن پہلے تک جب وہ لا قانونیت ہو رہی تھی تو شیخ رشید کے 3 دن پہلے کے بیان سن لیں کہ وہ کلعدم اور بینڈ میں تقسیم کر رہے تھے، ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی کریڈٹ لے رہے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ نہیں گئے ہیں بین لگوانے کے لیے، وہ اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے ان کو الیکشن لڑنے دیا ہے ان کے نام سے، اور وہ یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ فیوچر بھی ایسا ہوگا، اور یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 2 دن تک مرید کے میں یا پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہیں۔ تو جب آپ ایک چیز پر ایک تسلسل آپ کا تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصل بھی یہاں موجود ہیں، یہ چوتھا ان کا دھرنا ہے تقریباً جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے کسی پی ایم ایل این کے لیڈر نے کوئی ایک ایسا بیان دیا ہو جس سے ہم نے حوصلہ افزائی کی ہو ان کی کہ جی آپ کریں، اس طرح کا جس طرح کا آپ نے عمران خان کا سنایا تھا، اس طرح کا جیسے آپ نے شیخ رشید کا سنایا تھا۔ سو یہ حکومت نہ ان میں اہلیت ہے امپوز کرنے کی اپنے رٹ، اور نہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بیک لیش ہوگا تو اس کو سنبھال سکیں گے۔ آج سے 6 مہینے پہلے تھانے میں جا کے اسی آرگنائزیشن کے لوگوں نے جا کے پولیس والوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے، یرغمال بنایا تھا اور ان کو مارا پیٹا تھا۔ کون سا ایکشن لیا گیا تھا؟ ہم تو ابھی بھی اپولوجیٹک طریقے سے کل تک بات کر رہے زبیر صاحب ہیں، آج لیکن کیا ہوا ہے مجھے یہ نہیں جو پتا۔ اور ایک دھرنے آخری سوال، والی اور ایک روڈ بند آخری کرنے چیز والی ندیم، سیاست ہے، اب ندیم یہ ایک بڑا ہی آخری ایک سوال، نازک موڑ ہے۔ آج پہلے جو فواد پیٹ چودھری والے نے آئے کہا تھے ہے کہ زبیر انڈین صاحب، آپ کنیکشن ہی ہے، سے سوال کر رہا ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک سے ڈاکٹر طاہر القادری نے پہلے دھرنے دینے شروع کیے، پھر عمران خان کا وہ فیمس 126 دن والا ڈی چوک کا دھرنا ہے۔ اب اس کے اندر مذہب شامل ہے، اور یہ مذہب کے نام کے اوپر اور ختم نبوت جس کے اندر ہمارا سب کا فیتھ ہے کہ آپ کا اگر یقین کامل نہیں ہے تو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے لائق مت سمجھیے، کیونکہ وہ تو اسلام کے بنیادی جزء میں سے آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، جب وہاں تک بات چلی گئی تو وہ سلوگن ہے اس پارٹی کا۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں اس نعرے کے اوپر وہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے تو آپ سے مینیج ہی نہیں ہوگا۔ یہ پالیٹکس کے اندر یہ عنصر آیا کیسے؟ پہلے تو یہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے، کیسے آیا اس سیاست کے اندر؟ دیکھیں یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس میں ہم سب کا قصور ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہم سب کا قصور ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم نے مذہب کے نام پر اپنا سپیس دینے شروع کر دیا کہ جی چلیں، وہ جس طرح بھٹو صاحب نے ایکشنز لیے اور یہ سمجھا کہ اس کے بعد سب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، مذہبی جماعتیں اور جو بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان مذہبی جماعتوں کو، وہ سب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تو وہ ایک ہمارا ایک گیون تھا۔
پھر اس کے بعد ہم کرتے چلے گئے. ضیاء الحق کے زمانے میں تو ایک حدیں عبور کر گئیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جب وہ حکومت میں آئی تو وہ یہ سمجھا کہ مذہب کے نام پر. اور آج جو پچھلے 3 سال سے اور خاص طور پر پچھلے 1 سال سے عمران خان جو مذہب کو پھر بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اور بار بار انووک کرتے ہیں ہر چیز میں, چاہے وہ خواتین کے ڈریسز کی بات ہو, چاہے وہ ہمارا ٹوٹل کلچر ہو, چاہے وہ بالی ووڈ کی بات کر رہے ہو, ہر ایک میں مذہب کو لے کے آتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس گیم ہوتی ہے جب آپ کی حکومت کوئی بھی چل نہیں سکتی ہے, اور یہ 40-50 سال پہلے کی بات بھی وہی تھی, تو آپ نیشنلزم کو اور مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کا سیویئر ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ان 2 چیزوں کی بات کریں گے. اور تیسری انڈیا. اب آج فواد چودھری نے جو بات کی ہے کہ انڈیا کا کنیکشن ہے ان کے ساتھ, یہ میرا سوال ہے فیصل واڈا صاحب بریک میں چیک کر لیں کہ یہ انڈین کنیکشن کب پتہ چلا تھا, کیونکہ 3 دن پہلے تک تو وہ بہت اپولوجیٹک تھے. وزیر داخلہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے, نہ وزیر اعظم کچھ کہتے تھے. اب آج یا کل میں کیا پتہ چلا ہے ہمیں کہ ان کے انڈینز کے ساتھ آسما شیرازی کا کوئی ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے, کسی اور اینکر کا ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے, کسی سیاسی مخالف کا کوئی ایشو ہے تو انڈین کنیکشن ہے. مطلب اگر آپ نے بہانے کرنے ہیں, مذہب کو بیچ میں لے کے آنا ہے, تو یہ بڑا ڈینجرس کھیل ہے. اور یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ کھیلنا بند کرتے ہیں اور ڈیلیوری پر فوکس کریں. اور اگر سیاسی جماعت as far as تحریک لبیک is concerned, وہ ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت جب بن گئی ہے تو پھر آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟